بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے۔ دوران تقریر ایک آدمی کھڑا ہوا، کہا کہ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیا آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ نہیں، مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم میں ہی ہوں، اور حقیقت میں موسیٰ علیہ السلام سب سے بڑے عالم تھے، مگر اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات پسند نہیں آیا کہ یہ عالم کی شان نہیں ہے کہ سب سے بڑا عالم اپنے آپ کو سمجھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ نے کہا، اے موسیٰ، تم سے بڑا عالم میرا ایک بندہ خضر ہے، جس کے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا بندے تعالیٰ کا یہ ارشاد سن کر فرمایا، اے میرے پروردگار، تیرے بندوں میں جو مجھ سے زیادہ علم والا ہے اس سے میری ملاقات کرا دی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سب سنا تو بے حد خوش ہوئے، اور جب ان کا نام سنا تو ان سے ملاقات کرنے اور ان کی خدمت میں رہ کر علم حاصل کرنے کی خواہش کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس خواہش کو منظور کر لیا اور اس ملاقات کی نشاندہی کر دی، اور اس ملاقات کے بارے میں ارشاد فرما دیا۔ جہاں ان کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جہاں دو سمندر کا ملاپ ہوتا ہے وہاں پر تمہیں خضر ملیں گے، اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا کہ ساتھ میں ایک مچھلی بھی رکھ لینا۔ جہاں بھی مچھلی غائب ہو جائے اسی جگہ پر حضرت خضر کی تم سے ملاقات ہوگی۔ پیارے دوستوں، وہ جگہ جہاں دو دریا آپس میں ملتی ہے اسے مجمع البحرین کہتے ہیں، اور یہ جگہ جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں یہ سوڈان میں موجود ہے، اور اسے دریائے نیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ اپنے شاگرد یوشع بن نون کو امراہ لے کر سفر پر نکل گئے۔ اپنے آپ کئی روٹیاں اور بھونی ہوئی مچھلی ساتھ رکھی اور روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے جب یہ دونوں دریا کے کنارے پر پہنچے تو شدید تھکاؤ کی وجہ سے وہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگرد نے پڑاؤ دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ ساتھی اس دریا سے وضو کر رہا تھا تو اس وضو کے پانی کے قطرے جب اس بھونی ہوئی مچھلی پر پڑے تو وہ مچھلی زندہ ہو کر دریا کے طرف روانہ ہو گئی۔ یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہ ہوئی، اور وہ اپنے ساتھی کے ساتھ آگے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا مانگا تو آپ کے ساتھی نے مچھلی کا دریا میں جانے کا پورا حال بیان کر دیا اور کہنے لگا کہ یہ بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا لیکن کسی وجہ سے میں بھول گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی یوشع بن نون سے یہ سارا واقعہ سنا تو فوراً کہہ اٹھے کہ اے یوشع بن نون، اسی چیز کی تو ہمیں تلاش تھی، فوراً ہمیں وہاں لے چلو۔ قدموں کے نشان کے ذریعے آپ آخرکار حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام اس وقت عبادت میں مشغول تھے۔ جب آپ عبادت سے فارغ ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سلام عرض کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے سلام کا جواب دیتے ہوئے آپ کے آنے کا مقصد دریافت کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور اللہ نے آپ کو جو علم دیا ہے، جو بھی علم آپ کو بخشا ہے، اسے میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ کی دریافت قبول ہے، لیکن ہمارے ساتھ رہنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ اے موسیٰ، میں اپنے باطنی علم کی وجہ سے کوئی کام کروں لیکن اس کا ظاہری برا ہو تو اسے دیکھ کر آپ صبر نہ کر سکو گے، کیونکہ اس کی حقیقت سے آپ آشنا نہیں ہے اور آپ صبر نہ کر سکیں گے تو ہمارے ساتھ نہ رہ سکو گے، کیونکہ موسیٰ صبر کے بنا ہمارے ساتھ رہنا ممکن نہیں، آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گی
اور جس حقیقت کے آپ کے پاس علم نہ ہو آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ تو حضرت خضر علیہ السلام کی یہ بات سن کر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ عرض کیا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے اور میں آپ کی بالکل بھی نافرمانی نہیں کروں گا اور آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا جب تک میں خود کوئی بات کا ذکر نہ کر دوں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام نے سفر شروع کر دیا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد آپ ایک کشتی میں سوار ہو گئے اور آگے بڑھے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ کئی جگہ آیا کہ آپ اس کشتی کے لکڑی کے درخت کو اکھاڑ دیا جس سے اس کشتی کے مالک کو بڑا رنج ہوا۔ بہرحال آپ نے کشتی میں سوراخ کر دیا اور ایک کنارے پر آپ دونوں اتر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کام بڑا ناپسند گزرا تو آپ نے حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا، اتنے مضبوط اور نئی کشتی میں سوراخ کرنا اور تمام کشتی والوں کی جان جوکھم میں ڈالنا یہ بڑا خطرناک اور برا کام ہے۔ آپ علیہ السلام کی بات سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں نے کہا تھا نا موسیٰ تم صبر نہ کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور آپ نے انہیں گزارش کی، میں نے یہ بھول کر بات کر دی، آئندہ ایسا نہ کروں گا۔ اس کے بعد آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں ایک شہر میں داخل ہوئے۔ شہر کے میدان میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، وہیں ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکا بھی تھا۔ اسے آپ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے قریب بلایا اور قتل کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو آپ سے رہا نہ گیا اور بولا، انہیں آپ نے یہ کیا کر دیا؟ اتنے خوبصورت اور بے گناہ کو قتل کر دیا۔ یہ کس طرح جائز ہے کہ کسی بے گناہ کو قتل کر دیا جائے؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم صبر نہ کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، معاف کر دیجیے گا لیکن مجھ سے برداشت نہ ہوا، ایک موقع مجھے اور دے دیجیے۔ جب آپ سے کوئی سوال کروں یا کسی بات پر اعتراض جتاؤں تو آپ مجھے اپنے سے الگ کر دیجیے گا۔ پھر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں آگے چل کر رہائشی علاقے میں پہنچے۔ انہوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا لیکن بستی والوں نے آپ دونوں کو کھانا نہ دیا، نہ پانی دیا اور نہ ہی آپ کی مہمان نوازی کی۔ اس لیے آپ دونوں بھوکے ہی رہ گئے اور بھوکا پیاسا رہ کر آپ وہاں وقت گزارتے رہے۔ گھومتے گھومتے آپ نے دیکھا کہ ایک دیوار جھکی ہوئی ہے اور گرنے کے قریب بھی ہے، تو آپ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے دیکھا تو اس کی مرمت کر دی اور وہ دیوار سیدھی ہو گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا تو وہ بول اٹھے، بستی والوں نے ہمیں کھانا پانی اور کچھ بھی نہیں دیا اور نہ ہی ہماری عزت و تکریم کی، اور آپ نے بنا مزدوری لیے ان کی دیوار کی مرمت کر ڈالی۔ آپ چاہتے تو اس کی مرمت کے بدلے کچھ مزدوری لے لیتے تاکہ ہمارے کھانے پینے کا انتظام بھی ہو جاتا۔ آپ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ اب ہمارے اور تمہارے درمیانی جدائی کا وقت آ چکا ہے اور اب ہم یہاں الگ ہو جائیں گے، لیکن جدا ہونے سے پہلے آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتانا چاہتا ہوں اور تمہیں مجھ سے جو سوال کیا کہ ان کا جواب دینا چاہتا ہوں، جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ تو اے موسیٰ وہ پہلے والی بات، وہ کشتی جس میں میں نے سوراخ کیا تھا وہ کشتی غریب کی تھی جس سے ان کا گزارا ہوتا تھا۔ وہ کشتی آگے جا کر ایک ظالم بادشاہ کے دربار سے گزرنے والی تھی، تو مضبوط اور نئی کشتیوں کو اپنے لیے چھین لیا کرتا تھا۔ اس لیے یہ معلوم کیا کہ کشتی عیبدار ہو جائے اور کشتی صحیح سلامت مقام پر پہنچ جائے۔ دوسری بات، لڑکی کو قتل کرنے کا معمول یہ تھا کہ اس کے
ماں باپ بڑے نیک اور اللہ کے شکر گزار بندے ہیں اور اس لڑکے کے مقدس میں کفر لکھا تھا، وہ بڑا ہو کر کافر بن جاتا، اس لیے مجھے بڑا خوف ہوا کہ یہ بڑا ہو کر کفر و شرک اور فساد کا باعث بنے گا اور اپنے والدین کو بھی اس میں شریک کرے گا، اسی وجہ سے میں نے اسے قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو ایک فرما بردار اور نیک صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ اب رہا تیسری معلوم، تو اے موسیٰ دیوار کی مرمت اس لیے کی کیونکہ یہ دیوار دو یتیموں کی ہے جن کا باپ نہایت ہی نیک اور خدا کا فرما بردار بندہ تھا۔ اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ ہے، اگر یہ دیوار گر جاتی تو ان دونوں کو کچھ ہاتھ نہ لگتا اور لوگ اس خزانے پر قبضہ کر لیتے۔ میں نے اللہ کے حکم سے یہ دیوار کو مرمت کر دیا تاکہ یہ نہ گرے۔ جب یہ دونوں جوان ہوں گے تو یہ خزانہ انہی کے ہاتھ لگے گا اور کوئی ان سے چھین نہ پائے گا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے رخصت ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اس کے متعلق ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو انہیں اور بہت کچھ دیکھنے اور سیکھنے کو ملتا اور کئی سارے راز و نیاز کے معاملے ان کے سامنے ہوتے، لیکن خدا کی رضا اسی میں تھی کہ دونوں الگ ہو جائے۔ اس واقعے کا ریفرنس ہے روح البیان جلد 1 صفحہ نمبر 838۔ پیارے دوستوں، یہ شان ہوتی ہے اللہ والوں کی، یہ شان ہے میرے رب پروردگار کی کہ اس کے ہر بات میں ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اس کے پیچھے کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، بس ہم اسے دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ اس طرح حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جو کام کیا اسے موسیٰ علیہ السلام سمجھ نہ پائے اور اس پر اعتراض کرنے لگ گئے، لیکن ان کاموں کے پیچھے ایک بہت بڑا راز چھپا ہوا تھا جو آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا۔ پیارے دوستوں، اس واقعے سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق حاصل ہوتا ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی معاملہ پیش آئے تو ہمیں اس پر صبر سے کام لینی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ حکمت ضرور ہوتی ہے، اس کے پیچھے کی حکمت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن انسان ہے کہ صبر کرتا ہی نہیں اور پھر اس چیز سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اسے ملنے والی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے سمجھنے کی اور صبر کرنے کی۔ یاد رکھیے پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو صبر ایک بہت بڑی دولت ہے، اس لیے ہمیں ہر معاملے میں صبر کرنی چاہیے، یہ سوچ سمجھ کر کہ کسی معاملے میں اعتراض یا کوئی چیز کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہمیں تمام اولیاء کرام اور تمام انبیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر برے کام ہر برے عمل سے ہمیشہ بچائے رکھیں اور صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو پیارے دوستوں، ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس سے تمام اولیاء کرام کے چاہنے والے تک ضرور پہنچائیں۔ تو ہم پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔